کامیاب لوگوں کو ایسے کیاس اور خواب کے پر لگے ہیں جو ناکامی کی بھیڑ بھاڑ میں بھٹکتے گم ہوتے کبھی نہ ابھرتے لوگوں میں نہیں۔ کیوں کچھ لوگ ناکامی کی گرد میں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو محرومی کی اندھیاری میں کچھ بھی سجھائی نہیں دے پاتا، جبکہ ان کے پاس ہی انہی کی طرح کے گوشت پوست کے لوگ اپنے گرد کامیابی کے اجالے پیدا کر لیتے ہیں؟ کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں کچھ لوگ عبرت کی داستان بن جاتے ہیں، جبکہ دوسرے انہی حالات کے دھارے پر کامیابی کا رقص کرتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ پریشانیوں، حالات کی ستم ظریفیوں اور مصیبتوں کی طغیانیوں میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن انہی لہروں کے تلاطم کے سامنے کچھ نے اپنی ناؤ پار لگا کر دکھا دی ہوتی ہے؟ فرق کہاں پر ہے؟ بہت سے لوگ اس فرق کو باہر دیکھتے ہیں۔ میری بات مان لیجئے جناب، آپ کی زندگی میں فرق تب آئے گا جب آپ اس فرق کو باہر کی بجائے اندر تلاش کرنا شروع کریں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، فرق باہر نہیں اندر ہے۔ باہر کی دنیا کی ناانصافیوں کا رونا روتے روتے جہاں انسانوں کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے ناکامی کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے باہر کی زیادتیوں پر توجہ دینے کے بجائے اندر کی بہتری کی راہ چنی۔ یہ مت دیکھیے کہ ارد گرد کتنا ہوس ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آپ ان مشکلات سے نبردہ آزما ہونے اور ان مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے صرف یہ دعا ہی مت کیجیے کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ دعا بھی کیجیے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے، تو پھر آئندہ دعاؤں میں آپ خدا سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کے موسم میں، ایک ہی رفتار کی ہوا میں مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے ماہر سفر رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں نہیں رہتے؟ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ اور کوئی شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ زندگی کے ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محض سفر ہے؟ بادبانوں کا رخ طے کرنے سے ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہ صحیح بادبانوں کی سمت سیٹ کرنے کا اختیار تو جہاز رانوں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہاز کے سواروں کی زندگی اور منزل کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جہاز ران چلو تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیں، مل کر احتجاج کرنا شروع کر دیں، موسم، سمندر، لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کہیں، تو کیا منزل مل جائے گی؟ جی نہیں۔ شکایتیں کرنے والوں کو نہیں، اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے، اپنے حصے کا کام کرنے سے، اپنی ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے بادبان کس رخ پر ہیں؟ کیا یہ رخ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہو اور بادبان کی سمت کچھ اور ہی کہہ رہی ہو، تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ شاید اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہیں۔ پوچھیں کیا بات ہے بھائی، خوش نہیں لگ رہے؟ وہ لگے زندگی کہاں لے آئی ہمیں؟ ہمارا جواب ہوگا جناب، آپ زندگی کو کہاں لے آئے؟ ذرا اپنے بادبان تو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ یقیناً یہیں ہونا ذرا اپنے بادبان تو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ کو یقیناً یہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بادبان کیا ہے؟ آپ کی سوچ، زندگی کو دیکھنے والی آپ کی اینک، مختلف واقعات کو دیکھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ، یہی بادبان ہے جو ہوا کی رفتار، سمت، شدت اور ٹیمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ دار ہے۔ اب ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف آ جاتے ہیں۔
ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ کا بھی یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں، نہ کہ آپ کو کہیں سے بلا اجرت مل جائے۔ کما کے اڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنی پرواز کے دوران 99% وقت اپنے مخصوص راستے سے ہٹا رہتا ہے۔ کیا 99% وقت جہاز آف ٹریک رہتا ہے؟ آپ کی چیخ ہی نکل گئی ہے نا؟ جی ہاں دوستو، صرف 99% اپنے طے شدہ راستے پر تو یہ 1% وقت ہی گزارتا ہے۔ پھر یہ پہنچ کیسے جاتا ہے اپنی منزل پر؟ یہ بات بعد میں بتاتا ہوں، لیکن جہاز کے آف ٹریک رہنے کی بات ہم آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں، نہ ہی دکھتی ہے، حتیٰ کہ سفر کرنے والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آف ٹریک والی بات صرف ماہرین کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کئی ماہرین ہوتے ہیں جو ہمارے آف ٹریک ہوتے ہی شور ڈال دیتے ہیں، ہار گیا، فیل ہو گیا، میں نہ کہتا تھا، اس کے بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماہرین کو آف ٹریک ہوتے لوگوں کو دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کی ناکامی کی تشہیر کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہی تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تاہم ہوائی جہاز کو آف ٹریک ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی کسی ماہر نے شور نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 99% ٹائم آف ٹریک رہنے والا جہاز بالآخر اپنی منزل پر پہنچ ہی جائے گا۔ ان کا یقین جہاں جہاز کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، وہاں انہیں جہاز کی معمولی ناکامی پر اپنی زبان بند رکھنے اور دیگر تشہیری اور تخریبی آلات کے استعمال سے روکے رکھتا ہے۔ کاش ہمارے ارد گرد روزانہ لاکھوں کی تعداد میں منزل سے ذرا سا آف ٹریک ہوتے لوگوں پر نظر جمائے بیٹھے ماہرین اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، اپنے دل سے شک اور وسوسے نکال کر باہر پھینک دیں اور ناکامیوں کی تشہیری کے بجائے شاباش کے تحفے بھیجنا شروع کر دیں۔ چلیں ذرا واپس آتے ہیں اور جہاز کے 99% آف ٹریک رہنے کے باوجود منزل پر پہنچ جانے کے سیکرٹ سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیپٹن سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم نے اپنے ایک دوست کیپٹن کاشف سے پوچھا تو انہوں نے کچھ یوں کہا۔ کیسر بھائی، بڑا ہی سادہ سا جواب ہے۔ 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 1، منزل کا احساس۔ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے یہ خیال محو نہیں ہونا چاہیے کہ پہنچنا کہاں ہے۔ 2، فلائٹ پلان۔ اس کا مطلب ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، پلاننگ ہی سب کچھ ہے۔ تیسری کنجی ہے قطب نما، جو سمت کا یقین تعین کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیپٹن کاشف کی ان باتوں کو ذرا اپنی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیے، گویا آپ کو سب سے پہلے منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ پہنچنا کدھر ہے؟ زندگی کی اینڈ گیم کیا ہے؟ چاہے آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہوں، ذہن سے کبھی یہ بات نکلنی نہیں چاہیے کہ پہنچنا کدھر ہے۔ منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریوں، رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر کچھ نہیں کرتے۔ منزل کا علم ہونے سے مراد یہ کمٹمنٹ ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، کیونکہ آپ کے منزل پر پہنچنے کا مطلب بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی اپنی منزل مراد پر پہنچ جانا